یہ جو فیوچر کیسز ہیں کیا واقعتاً بھٹو صاحب کے مقابلے میں اور کیسز بھی کھل سکتے ہیں اور یہ صرف اس کیس کو دبانے کے لیے ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے؟ لیٹ می ہیئر یور تھاٹ آن دیٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد رضا قصوری صاحب ہی لاسٹ ہز فادر، سو اس سارے کیس میں ان کے ایموشنز کو بھی ہمیں بولنا نہیں چاہیے. ان کی ہز فادر واز کلڈ، وہ خود کہتے ہیں ان کو بھی گولیاں لگی، اور یہ ایک بلیف ہے پورے ملک میں کہ ایف ایس ایف نے مارا تھا، تو کسی کے کہنے پہ تو مارا تھا نا، تو یہ ساری ایک پینڈورس باکس کھولے گا. پہلی بات میرے خیال میں کیلکولیٹڈ رسک نہیں ہے، اٹس اے وائلڈ کارڈ دیو ٹیکن. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی نے یہ کیس نہیں کھولا، 186 نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، ان کے ذہن میں ضرور ہوگا، اور انہوں نے اپنے باپ کے بارے میں یہ مناسب سمجھا کہ جو لیگیسی ہے اس کو آگے لے کے چلیں. لیگیسی اچھی بنی ہے، قوم ان کی رسپیکٹ کرتی ہے اکراس دا ڈیوائڈ. بہت یہ انہوں نے کھولا ہے اور ان کے کسی فیملی ممبر نے نہیں کھولا ہے. ایک اور بات ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ نہیں ہے، اور نہ ان کا فیملی ممبر اس میں کوئی انوالوڈ ہے. جہاں تک رہ گئی آپ کی بات، سپریم کورٹ جو بھی کرے گا اٹ ول سیٹ اے پریسیڈنٹ. کیسز کھولیں گے، میں کیس لے کے جاؤں گا کہ میرے باپ اعجاز الحق کے والد شہید ہوئے، جہاز گرا، 30 جرنیل شہید ہوئے، ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوئی؟ اس کا مجھے انصاف کون دے گا؟ مجھے کس نے انصاف دیا ہے؟ میرا باپ تو کوئی پولیٹیشین نہیں تھا، وہ تو وردی میں گیا تھا ایک کام کرنے، جہاز گرا دے گیا، اس کے ساتھ 30 اور لوگ تھے. ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی، اور آج تک پتہ نہیں ہے، اور جتنی حکومتیں آئیں کسی نے انٹرسٹ شو نہیں کیا. Why don't they go to the court then? بڑی دفعہ ایف آئی آر درج نہیں ہونے دی، کورٹ میں بھی گئے. اکرم شیخ صاحب ہمارے عدلیہ آزاد ہے، نواز لیگ صاحب سے اور ان سب سے پوچھ لیجئے، ان سے بڑی گواہی کو. نواز شریف صاحب جب ریویو میں جاتے ہیں، میرے بھی پریزیڈنٹ ہیں، میگنیٹیوٹی شو کریں، وہ کہیں تمام اس طرح کے کیسز کھلے. نواز شریف ایک بندے کے لیے ایک رولز کا سیٹ ہوگا، دوسرے کے لیے ایسا تو نہیں ہوگا. ہم نے 63 ایئر سے بہت کچھ جھیلا ہے، اب اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتی، اور ہمارے دل جلے ہوئے ہیں، اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. چیز ہے بھلے چیز جو بھی سامنے. He said that Kasuri lost his father. What about Pakistani nation? What about international oppressed nations? They lost their father, political father. اور بھٹو صاحب کا جو اسٹیچر تھا، کسی کو خدا کے واسطے کسی اور پگمی کے ساتھ جو ہے کمپیئر نہیں کیا جانا چاہیے. جس نے کانسٹیٹیوشن دیا، انہوں نے تشخص دیا. قانون کے پاس جائے نا، قانون کے سامنے سب برابر ہوں گے. لیکن چیف جسٹس صاحب جو آئین کے اندر سب برابر ہوں گے، جو بھی ہے جائیں، ان کو کس نے روکا؟ مطلب کہ بیسک پولیٹیشین آپ کا حق ہے. طلعت صاحب nobody is stopping them. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ ری اوپن کریں گے، اس پر وہ کھڑے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی چاہتے ہیں. ان کا جو پٹیشن ریویو میں جاتی ہے، اس پہ جو چیف جسٹس صاحب کے جو اس کا کیس آیا، ہم نے تو ویلکم کیا، ہم تو خوش ہوئے. چیف جسٹس صاحب کی ججمنٹ کے الفاظ اس ریفرنس میں شامل ہے کہ بھائی پیسج آف ٹائم جو ریمیڈیز نہیں ہونی چاہیے. لیٹ می برنگ ان اف یو پرمٹ اعجاز صاحب، انیویٹیبلی اس کیس کے اندر جنرل ضیاء الحق کا نام بھی آئے گا. انیویٹیبلی اس کیس کے اندر ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوگی. آپ نے ظاہر ہے ذہنی طور پر اور قانونی طور پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوگا. واٹ آر یور آپشنز؟ دیکھیں، میرا ذاتی طور پہ تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں جہاں تک میرا ضرور ان کا نام ضرور آ رہا ہے، اور یہ بار بار جو کہہ رہی ہیں کہ ان کا دل رو رہا ہے، تو دل ہمارا بھی رو رہا ہے کہ ہمارے ملک جو ہے وہ 2 لفظ ہوا تھا، ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ بھی لگا تھا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ کھلیں گی، سامنے آئیں گی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا دل تو رو رہا ہے، پورا پاکستان رو رہا تھا جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تھا. یہی احمد رضا قصوری تھے جن کو کہا گیا تھا جناب کہ اگر آپ جائیں گے تو 1 وے ٹکٹ پہ جائیں گے، اور جو ڈھاکہ جائے گا اسمبلی کا اجلاس کرنے، اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. اور ملک کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو آج وہ بھی لوگ نہیں بھولے. آج لوگوں کے ذہن میں وہ بھی ہے. اس کیس کو بھی کھولنا چاہیے. آج یہ بھی بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے میں کس نے کردار ادا کیا اور کس نے کردار ادا نہیں کیا. یہ صرف ان کا دل نہیں رو رہا ہے، یہ سارے پاکستان کا دل رو رہا ہے. یہاں 18 کروڑ عوام کا دل رو رہا ہے، وہاں بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کا دل آپ ذہنی طور پر اور سیاسی طور پر تیار ہیں اس تنازع کے اندر اگر یہ معاملہ اچھلا اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے؟ از دیٹ واٹ یو سے؟ یہی کہہ رہے ہیں نا احمد رضا قصوری صاحب اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور لوگ بھی کریں گے انشاءاللہ. Let me do the reverse now. کیس لے کے جائیں گے، جماعت اسلامی نصیر شہید کا کیس لے کے جائیں گی.
अच्छा मैं शशि को कहूंगा इसका जवाब दें, बट कीप इट ब्रीफ बिकॉज़ लास्ट मिनट आई हैव टू गो बैक। देखिए साहब, चीफ जस्टिस साहब, ये जुडिशरी जो है, चीफ जस्टिस जिस तरीके से अब मैंने सुना है, देखा है, जिस तरीके से डील करेंगे, प्रूडेंट है, कंसिडरेट है, सेंसिबल है, इंटेलिजेंट है, वो उनको पता है कि इस केस को कैसे डील करना है। ये कहते हैं कि भुट्टो साहब ने ये किया, 11 साल बरबरीत के जो हमने अपने बचपन गंवा दिए जेलों के सामने खड़े होकर, हमने अपनी अम्माएं जो 11 साल कोर्ट लखपत के आगे हमने बचपन गंवाए हैं, हमको पता है बच्चों के साथ क्या होता था। उस वक्त भी थी, जब भी भारतीयों को जो है मारे गए। I don't want to talk to you directly, Mr. Ejaz. आज उनसे पूछे I'm talking to Mr. Talat Hussain. Please don't interfere. Let me finish. What about Naseem Hasan Shah? What about AG Punjab? उन्होंने क्या क्या ये रिकॉर्ड पे बात नहीं है कि उन्होंने कहा किस तरीके से उन पे प्रेशराइज करके प्रेशर डालकर ये सारी, और नसीम शाह ने मेमोइर्स में अपने लिखा है सारी चीजें। कोर्ट पे मुझे बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल एतमाद है कि वो उनकी तारीख देख रही है, लोग देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि वो खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा न होता तो वो नहीं कहते हैं कि आमरीत वाली चीज रिपीट नहीं की जाए। कोर्ट पर एतमाद है, कोर्ट पर गो अहेड लास्ट जी कोर्ट पर कोर्ट ने एनआरओ के बारे में डिसीजन साल से ऊपर हो रहा है, जिस पर अमल दरामद करना है, वो इनको एहतराम याद नहीं आता। वो इस कोर्ट का, इसी कोर्ट का, इसी चीफ जस्टिस, एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा फैसले हैं, और ये अब बड़े नवाज शरीफ साहब के केसेस तो रिव्यू में, और नवाज शरीफ का रिव्यू में केस नहीं था, नहीं पता आप फैक्ट्स को बदल नहीं सकते, आप तो भुट्टो साहब के दुश्मन है, सारे इकट्ठे हो गए। आप दुश्मन रहे हैं, सबको अल्लाह माफी दे। The way you had been opposing that great leader, that is pretty much obvious. Everybody knows that. फर्म बिलीव कि आज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बेटी जिंदा होती तो वो ये केस ना करती, और इनको इसके नुकसान पैदा होंगे और फायदे बिल्कुल करती। मुझे दुख हो रहा है कि काश कि वो होती, वो अंडू होते, देखती कि तारीख में रिकॉर्ड की दुरुस्ती किस तरह होती है। नाज़रीन, ये वो बहस है जो केस के साथ चलती रहेगी, इसकी इंटेंसिटी भी यही रहेगी, इसका पैशन भी यही रहेगा, इसका तनाज़ा भी यही रहेगा। अच्छा है बुरा, इसका फैसला बाद में होगा। अल्लाह हाफिज।